بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دہی میں الائچی ڈال کر کھائی جائے تو بدن کی تھکاوٹ فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ ہاتھوں میں پلاہٹ نظر آئے تو یہ آئرن کی کمی کو واضح کرتا ہے۔ ایسے جسم میں کیلے زیادہ استعمال کریں۔ نمک کا زیادہ استعمال کرنے سے پٹھوں کی کمزوری ہو جاتی ہے اور پٹھوں میں درد بیٹھ جاتا ہے، اس لیے پٹھوں کے مریض نمک یا تو چھوڑ دیں یا کم استعمال کیا کریں۔ پھٹکڑی کا پانی منہ پر لگانے سے لٹکی ہوئی جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ 15 دن بعد انڈے کی سفیدی سے اپنے پاؤں کا مساج کریں، آپ کے پاؤں نکھر جائیں گے۔ اگر آپ پرسکون نیند سونا چاہتے ہیں تو سونے سے پہلے ادرک کی خوشبو سونگھ لیا کریں، اس سے آپ کو پرسکون نیند آئے گی۔ تھوڑی دیر اپنے بائیں پاؤں پر کھڑے ہو جاؤ، آپ کا دماغ بالکل فریش ہو جائے گا۔ ہری شملہ مرچ جھریوں کو غائب کرنے کے لیے نہایت فائدہ مند ہے۔ ناشتے میں روزانہ کھجور کھا لینے سے انسان بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ بدن میں طاقت ڈالنی ہے تو جب بھی گوشت کھاؤ جوان جانور کا کھاؤ۔ اروی آنتوں کی خشکی دور کرتی ہے۔ دائمی قبض کے مریضوں کو اروی استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ بند گوبھی میں فائبر اور گندھک ہوتا ہے۔ بند گوبھی پٹھوں کو مضبوط بناتی ہے۔ گھروں کی چارپائیوں اور بیڈ وغیرہ پر جو چادریں ڈالی جاتی ہیں، اگر وہ کالے رنگ کی ہوں تو یہ جلدی میلی نہیں ہوگی اور مکھیاں بھی نہیں بیٹھیں گی۔ اگر بال زیادہ جھڑنے لگیں اور سر کی رگیں نظر آنے لگیں تو مچھلی کے آئل والے کیپسول لے کر ایک کیپسول دہی میں ملا کر بالوں میں لگا دو، اس سے بال جھڑنا رک جائیں گے اور نئے آ جائیں گے۔ اگر آپ کو کوئی ٹینشن ہے تو امرود کھائیں، اس سے دل کو راحت ملے گی اور یہ گھبراہٹ کو بھی دور کرتا ہے۔ خوف گردوں کو کمزور کر دیتا ہے، پریشانی معدے کو کمزور کر دیتی ہے۔ استغفار کی بدولت بند تالے کھل جاتے ہیں۔ استغفار کی بدولت اللہ پاک راضی ہوتا ہے۔ اس گھر میں سکھ نہیں ہو سکتا جس کے پڑوس میں دکھ اور تکلیفیں ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استاد نہیں بلکہ خادم ہیں، قاصد ہیں، رب کا پیغام لاتے تھے۔ خود اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براہ راست علم عطا فرمایا ہے۔ پیٹ کے درد اور کمزوری کے لیے ایک پیالی دہی میں ایک کیلا کاٹ کر کھا جائیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جو حاملہ خواتین سوتے وقت ہراٹے لیتی ہیں، ان کے ہاں نسبتاً چھوٹے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ دیسی مرغیاں اگر آئے دن بیمار رہتی ہیں تو غور سے سنیں، ان کے پنجرے میں ہر وقت دانہ اور پانی نہ رکھیں۔ زیادہ کھانے کی وجہ سے وہ بیماریوں میں مبتلا ہوتی ہیں۔ آٹے کو گوندنے کے بعد اس کے ہر طرف اچھی طرح گھی لگا دیں۔ چکنا ہونے کی وجہ سے آٹا خمیرہ نہیں ہوگا۔ سرمے میں زیتون کا تیل ملا کر لگانے سے پلکیں لمبی اور بھویں کالی ہو جاتی ہیں۔ پاؤں کے تلووں اور پاؤں کی انگلیوں کے درمیان ہلاکی سی بھی تیل سے خوب مالش کریں، کیونکہ پاؤں کی نگاہ اور یادداشت کا اتنا ہی گہرا تعلق ہے جتنا روح کا انسان سے۔ انگور خون کی کمی کو پورا کرتا ہے، سخت زکام میں آرام پہنچاتا ہے، گردوں میں فائدہ پہنچاتا ہے۔ 1 چمچ کھانے سے ڈھیروں بیماریاں دور ہوں گی۔ 1 چمچ تخم لنگا دودھ میں ڈال کر 10 منٹ اینٹی کلاک وائز گھمائیں اور پھر گھونٹ پی گھونٹ کر کے پی جائیں۔ یہ ٹائیفائڈ، دل کے مریضوں کے لیے اور معدے کے السر کے لیے بے حد مفید ہیں۔ اگر بغلوں کے بالوں سے پریشان ہے تو ساری زندگی آپ کے بغلوں میں بال نہیں آئیں گے۔ تھوڑی سی ٹوتھ پیسٹ لے کر ہیئر ریموور لوشن میں ملا کر لگانے سے کئی مہینوں تک آپ کے بغلوں میں بال نہیں اگیں گے۔ چھری سے ہاتھ کٹ جائے تو کوئی دوا نہ ہو تو ہلدی لگا کر پٹی باندھ لیں، خون بند ہو جائے گا۔ پیر دھونے کے بعد ایک لیموں کے 2 ٹکڑے کر لیں اور جو کا آٹا لگا کر پیروں کا مساج کریں۔ لیموں کا رس پاؤں میں جذب ہو جائے تو 5 منٹ کے بعد پاؤں دھو کر پیٹرولیم جیلی لگائیں، پاؤں پر سیاہ نشانات ختم ہو جائیں گے۔ مباشرت کے فوری بعد پانی مت پئیں، اس سے دمہ کا مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ گھر کے شیشے چمکانے کے لیے بھی پتی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ میک اپ کے استعمال سے جھریاں پڑ جائیں تو مٹی کی پیالی میں 1 چمچہ بلائی اور تقریباً 3 بادام کے گریاں پیس کر رات کے وقت چہرے پر لیپ کریں، چھائیاں اور جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ متلی اور الٹی کیسی بھی ہو، لیموں کا 1 قطرہ زبان پر نچوڑ دیں اور وقفے سے زبان پر نچوڑتے رہیں، الٹی بند ہو جائے گی۔ ناریل کا تیل اور پیاز ہم وزن لے کر نیم گرم کر کے ہفتے میں 2 مرتبہ بالوں میں لگائیں، اس سے آپ کے بال نرم، سیدھے، لمبے اور گھنے رہیں گے۔ چاول زیادہ کھانے سے گریز کیا کرو ورنہ آپ کے جگر کو خون بنانے میں مشکل ہوگی۔ کشمش کھانے والے انسان کو کبھی کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ بچہ دانی اگر اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو عورت کو کیلشیم والی قدرتی چیزیں دودھ دہی کا استعمال بڑھا دینا چاہیے۔ موٹاپا کم کرنے کے لیے چھوٹا آدھا چمچ پسی ہوئی کلونجی 1 گلاس پانی میں ابال کر صبح و شام پی جائیں۔ زیادہ کھٹی چیزیں کھانے سے مسوڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ عام گھی کا زیادہ استعمال کرنے سے بدن پھول جاتا ہے اور پیٹ ابھر آتا ہے۔
सरसों के तेल के अंदर आटे का हलवा बनाकर खाने से जोड़ों के दर्द में आराम मिलेगा। बगैर चीनी वाले चाय पीने से बदन की थकावट उतर जाती है। केला रोज़ाना खाने से कुव्वत बा बढ़ जाती है और दिमागी कमज़ोरी दूर हो जाती है। करेले की सब्ज़ी हफ्ते में 2 बार खाने से मोटापा दूर होने लगता है। जो औरतें पेट बढ़ जाने की सूरत से परेशान हैं वो खीरे का रस निकाल कर पी लिया करें। अगर जिस्म में सोजन हो जाए तो हरी सब्ज़ी का सालन बनाकर काली मिर्चें डालकर 3-4 दिन तक खाएं, अफाका होगा। बेचैनी और थकावट महसूस हो रही है तो अनार का जूस पी लिया करें। ये जिस्म की थकावट के लिए बेहतरीन चीज़ है। जिस घर में सुबह बहुत जल्द सफाई हो जाती है ऐसे घर हमेशा आबाद रहते हैं। हशखाश की चाय पीने से कुव्वत बा में इजाफा होता है। बीवी की उम्र शोहर से ज़्यादा हो तो मुबाशरत से कबल 1 चम्मच शहद खा लेना चाहिए। नीम के पत्तों को पैरों पर मसल देने से शुगर जैसी बीमारी दूर हो जाती है। सेब खाने के फौरी बाद पानी पीने से गला खराब हो जाता है। नीले रंग के कपड़े पहनने से रंग खूबसूरत हो जाता है। नहार मुँह अंगूर के चंद दाने खाने से दिमाग तेज होता है। पेट की गैस को दूर करना है तो सूखा पुदीना खा लो। गन्ने का रस पीने से बदन की एलर्जी ख़त्म हो जाती है।